انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے پیغمبر، جس کو آپ ہدایت دینا چاہیں، جس کو آپ چاہیں ہدایت مل جائے تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ جس کو میں چاہوں گا اس کو ہدایت ملے گی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ بادشاہت اللہ کی ہے، اللہ چاہے تو بادشاہت عطا کرے، اللہ چاہے تو بادشاہت چھین لے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، مغفرت اور درگزر کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ حبشہ کا بلال ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی تو حبشہ کے بلال کو ہدایت دے دی۔ فارس کے سلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی تو فارس کے سلمان کو ہدایت عطا فرما دی۔ ابو لہب گھر میں ہے لیکن ہدایت مقدر نہیں تھی تو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا کام اس کو کام آیا اور نہ ہی مال کام آیا۔ ابو طالب گھر کے ہیں لیکن ہدایت نہیں ملی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت میں رکھی ہے۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کی بخشش اور مغفرت اس بات پر ہو گئی، راستے میں ایک تکلیف دہ ٹہنی تھی، اس شخص نے اس ٹہنی کو راستے سے ہٹایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کی ایسی قدر فرمائی کہ اس عمل کی برکت سے اس کی بخشش فرما دی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بدکار اور فاحشہ خاتون راستے سے گزر رہی تھی، کنویں کے کنارے کے پاس سے گزری، دیکھا کہ ایک کتا شدت پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس فاحشہ عورت نے اپنے چمڑے کا موزہ اتارا، کنویں میں ڈالا، پانی نکالا، اس پیاسے کتے کو پلایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کی ایسی قدر فرمائی اور ایسی اس کی پرورش فرمائی کہ اس عمل کو اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا اور اس کی بخشش فرما دی۔ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ 181 ہجری میں حضرت کی وفات ہے۔ وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کس عمل کی برکت سے بخشش ہوئی؟ تو فرمانے لگے کہ علم کی طلب کے لیے جو میں نے سفر کیا، در بدر ٹھوکریں کھائی، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کی ایسی قدر فرمائی کہ اس عمل کو میری بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ تو جلیل القدر صحابی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بخشش فرمائی؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی پر توکل کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کی برکت سے میری بخشش فرما دی۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔
اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی پر توکل کا حق ادا کرو تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح تمہیں رزق عطا فرمائیں گے جس طرح پرندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ صبح جب وہ نکلتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں، شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ ایسا توکل اللہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ واقعات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس محدث کی، کس اللہ والے کی، کس عام آدمی کی، کس عمل سے بخشش فرما دی۔ اور سینکڑوں واقعات اس طرح سیر کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ الرسالۃ القریشی قشیریہ، اس میں اس طرح کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ حلیۃ الاولیاء میں ملتے ہیں، سیر اعلام النبلاء میں ملتے ہیں، اور اسی طرح امام ابن قدامہ کی التوابین کتاب ہے اس میں ملتے ہیں، اور امام ابن ابی دنیا کی کتاب المنامات اس میں ملتے ہیں۔ یہی کتابیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں کہ جو ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، اور انسان جب پڑھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس عمل سے اللہ تبارک و تعالی نے بخشش فرما دی۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ امام ابن قدامہ کی کتاب ہے التوابین، اس میں حضرت نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ فرمانے لگے کہ فلاں علاقے میں جاؤ، ایک مجوسی ہے، اس کو کہو کہ تمہارے حق میں دعا قبول ہوگی۔ ایک دن خواب آیا لیکن اتنی توجہ نہ ہوئی، دوسرے دن دوبارہ یہی خواب آیا، تیسرے دن بھی یہی خواب آیا، تو وہ شخص چونک گیا اور وہ اس علاقے میں گیا اور اس مجوسی کو تلاش کیا، اور اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نقل کی کہ مسلسل 3 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آتے رہے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو جا کر بتاؤں کہ تمہارے حق میں دعا قبول ہوگی۔ تو وہ مجوسی کہنے لگا کہ مجھے فوراً کلمہ پڑھاؤ۔ کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ جب یہ شخص جانے لگا تو واپس لوٹا اور پوچھا کہ بھی معاملہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل 3 دن میرے پاس خواب میں آتے رہے اور مجھے کہتے رہے کہ فلاں مجوسی کو جا کر کہو کہ تمہارے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مجوسی کہنے لگا کہ چند دن پہلے میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی۔ مجوسی مذہب میں بیٹے اور بیٹی کا نکاح، بہن بھائی کا نکاح جائز ہے، ان کے ہاں تو اس طرح کے احکامات نہیں ہیں۔ یہ سارے طور طریقے اور یہ جو تہذیب ہے اور یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلامی شریعت اور احکام عطا فرمائے ہیں، یہ اسلام کا خاصہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں اس میں نہ ماں کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، نہ بیٹی کا پتہ، نہ ان کے حقوق کا پتہ۔ تو بہن بھائی کا نکاح مجوسی مذہب میں جائز ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح کیا ہے چند دن پہلے، اور اس میں میں نے بڑی عالیشان دعوت کی، طرح طرح کے کھانے بنوائے۔ جب میں رات کو آرام کرنے کے لیے چھت پر گیا تو پڑوس میں ایک چھوٹی بچی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی کہ آج دیکھیں ہمارے پڑوس میں طرح طرح کے کھانے بنے ہیں اور سب نے پیٹ بھر کر کھایا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی دن سے فاقہ ہے، کئی دن سے چولہا ہی نہیں جلا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ ہمیں بھی یہ کھانا بھجوا دیتے، ہم بھی کھا لیتے، ہم کئی دن سے بھوکے ہیں۔ تو مجوسی کہنے لگا کہ مجھے بڑا محسوس ہوا کہ میں نے ہر جگہ اپنا یہ کھانا پہنچایا اور تمام لوگوں کو دعوت میں شریک کر لیا، لیکن اپنے پڑوس میں کئی دن کا فاقہ ہے، وہاں ان کو میں نے شریک نہیں کیا۔ تو کہتا ہے کہ میں واپس نیچے لوٹا اور میں نے تازہ کھانا بنوایا اور کچھ دراہیم اور کچھ دنانیر اور کچھ لباس ایک گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر ان کے گھر میں نے بھیج دیے۔ جب ان کے گھر میں وہ کھانا چلا گیا، اب میں نے اپنے کان اس طرح متوجہ کر لی اور میں سننے لگا کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اور وہی بیٹی جو اپنی ماں کو کچھ دیر پہلے شکایت کر رہی تھی، اب وہ کہنے لگی
کہ اماں یہ جو ہمارے پڑوس میں شخص لیتا ہے اس نے ہمارے ساتھ بڑا احسان کیا ہے، ہمیں کھانا کھلایا ہے، اور اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر اس کے حق میں اس کے ایمان کی دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب اس کو تو ایمان کی توفیق دے دے، اے میرے رب دل کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو ابدی جہنم سے بچا کر ابدی نعمت جنت کی صورت میں عطا فرما دے اور اس کا مستحق بنا دے۔ وہ مجوسی کہنے لگا کہ میں بڑا حیران ہو گیا کہ ان کو میرے ایمان کی اتنی فکر ہے، تو یہ خواب میں نے دیکھا تھا اور آج اس کا ظہور ہوا ہے کہ میں نے تمہارے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اپنے بیٹے اور بیٹی کو بلایا اور ان کو بھی کہا کہ کلمہ پڑھو، بڑا سچا مذہب ہے، اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ چاہے ہدایت نصیب فرمائے۔ اسی طرح کا واقعہ امام ابن قدامہ میں التوابین میں ایک اور بھی نقل کیا ہے کہ 40 لوگوں کی ایک جماعت ایک علاقے میں گئی دعوت و تبلیغ کی غرض سے کہ وہاں جا کر وہ دعوت کا پیغام پھیلائیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ اب فقر و فاقہ تھا، کئی دن کا سفر تھا، جو اناج ساتھ لے کر چلے تھے وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب وہاں ایک جگہ جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک امیر صاحب تھے، اور جو جماعت کے امیر صاحب تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ کچھ ساتھی اعمال میں لگ جائیں، کچھ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے، کچھ نوافل میں، کچھ ذکر اذکار میں، اور 2-4 ساتھیوں کو مقرر کیا کہ تم بازار چلے جاؤ اور وہاں سے جا کر کچھ کھانا لے کر آ جاؤ، کچھ مزدوری کر لو اور جو اجرت ملے اس کا کھانا لے کر آ جاؤ۔ ایسا وقت بھی اسلام پر گزرا ہے۔ 2-4 ساتھی چلے گئے اور فرمایا کہ ان کو کوئی مزدوری نہ ملی، دیکھا کہ ایک جگہ رش لگا ہوا ہے تو ان میں سے ایک ساتھی وہاں چلا گیا اور وہ بھی لائن میں لگ گیا، اور وہ ایک عیسائی طبیب کا مطب خانہ تھا، وہاں چلا گیا، لائن میں لگ گیا۔ جب اس کی باری آئی تو اس عیسائی طبیب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور نبض چیک کی تو کہا کہ تمہیں بیماری تو کوئی نہیں ہے، کئی دن کے بھوکے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کمال عطا فرمایا تھا کہ آج ہماری مشینریاں فرمایا کہ رپورٹ صحیح دینے سے قاصر ہے، مشینریوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہ غلط دکھا سکتی ہے، وہ غلط بتا سکتی ہے، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فن میں ایسا کمال عطا فرمایا تھا کہ اس نے نبض پکڑ کر بتا دیا کہ بیماری کوئی نہیں ہے، کئی دن کے بھوکے۔ خادم کھڑا تھا، اس کو بلایا، کہا کہ بھئی بازار سے جاؤ، کچھ کھانا لے آؤ، کچھ میٹھا لے آؤ، اس کو کھلاؤ۔ تو وہ جماعت کا ساتھی کہنے لگا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، یہ بیماری تو میرے 40 ساتھیوں کو ہے، وہ بھی کئی دن سے بھوکے ہیں۔ تو اس عیسائی طبیب نے کہا کہ چلو ہم 40 کا انتظام کر لیتے ہیں۔ 40 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا۔ اب جب وہاں کھانا لے کر جانے لگے تو یہ عیسائی طبیب بھی پیچھے چل پڑا۔ میں دیکھتا ہوں کہ رد عمل کیا ہوتا ہے جب وہاں جاتا ہے۔ امیر صاحب پوچھتے ہیں کہ بھی کھانا کہاں سے لائے، تو اس نے پورا کارگزاری سنائی کہ اس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ تو اس عیسائی طبیب نے ہمیں یہ کھانا پہنچایا ہے اور ہمارا اکرام کیا ہے۔ تو امیر صاحب نے کہا کہ وہ عیسائی ہے، کھانا ہم بعد میں کھائیں گے، پہلے اس کے ایمان کی فکر کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے۔ وہ عیسائی طبیب کہنے لگا کہ میں بڑا حیران ہوا، کئی دن کے بھوکے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کھانے پر ٹوٹ پڑتے اور کھانے کو کھانا شروع ہو جاتے، لیکن انہوں نے کھانا شروع نہیں کیا بلکہ میرے ایمان کی فکر کی اور میرے ایمان کی دعا کرنے لگے۔ تو میرے اندر نے مجھے جھنجھوڑا کہ یہ سچا مذہب ہے، یہ سچا مذہب ہے کہ جن کو میری فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ اسی وقت وہ اندر گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ اسلام، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔